بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کا انخلاء اس سال 11 ستمبر سے شروع ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے صدر ٹرمپ اور افغان طالبان کے درمیان 1 مئی کی ڈیڈ لائن رکھی گئی تھی جس پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے۔ بہت غور اور پالیسی تجزیوں کے بعد صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ 20 برس بعد افغانستان میں موجود باقی ماندہ امریکی اہلکاروں کو واپس بلایا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے 11 ستمبر کی تاریخ بہت سوچ سمجھ کر رکھی ہے، کیونکہ اس سال نیو یارک پر فضائی حملوں کو 20 برس مکمل ہو جائیں گے۔ اس وقت افغانستان میں امریکی اہلکاروں کی تعداد 2500 کے لگ بھگ ہے۔ اس سے قبل طالبان یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر امریکہ نے 1 مئی کی متفقہ ڈیڈ لائن میں اپنے اہلکاروں کو واپس نہ بلایا تو وہ غیر ملکی اہلکاروں کے خلاف کارروائیاں شروع کر سکتے ہیں۔ بھارت میں کرونا وبا کے باوجود 25 لاکھ کے لگ بھگ یاتریوں نے کھم میلے میں شرکت کی، جس کے بعد ایک دن میں کورونا کے نئے کیسز کی تعداد 1,84,000 سے زائد ہو گئی۔ ریاست اتراکھنڈ کے شہر ہریدوار میں کھم میلے میں اب تک 25 لاکھ سے زائد افراد گنگا میں ڈبکی لگا کر اپنی مذہبی رسم پوری کر چکے ہیں۔ یہ میلہ 2 ماہ تک جاری رہے گا اور پولیس SOPs پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ کورونا SOPs کی کھلی خلاف ورزی کے ساتھ 2 روز قبل شروع ہونے والے کھم میلے کے دوران لاکھوں افراد نے بغیر ماسک پہنے اور سماجی فاصلے کا خیال رکھے بغیر جتھے کے جتھے گنگا میں ڈبکی لگا رہے ہیں۔ کھم میلے کے اگلے روز ہی ملک بھر میں کورونا کے نئے 1,68,000 مریض سامنے آئے، جو کہ ایک ریکارڈ تھا۔ تاہم آج کیسز کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا اور 24 گھنٹوں میں سامنے نئے کیسز کی تعداد 1,84,000 سے تجاوز کر گئی۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت دنیا بھر میں امریکہ کے بعد کورونا سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ بحرین میں ڈاکٹرز کی جانب سے مردہ قرار دیے گئے جڑواں بچے تدفین کے عمل کے دوران اچانک جی اٹھے۔ پیدائش کے وقت ایک بچے کو مردہ قرار دے دیا گیا، جبکہ دوسرے کو تشویشناک حالت کے باعث انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کیا گیا۔ تاہم کچھ ہی دیر بعد دوسرا بچہ بھی انتقال کر گیا۔ والد دونوں بچوں کو غسل کے بعد قبرستان لے کر قبر میں دفن کرنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک بچوں کی رونے کی آواز نے سب کو حیران کر دیا۔ بچوں کو دوبارہ ہاسپٹل لایا گیا، جہاں دونوں کو زندہ قرار دے دیا گیا۔ سلمانیہ میڈیکل ہاسپٹل کی انتظامیہ نے غفلت برتنے والے ڈاکٹر کو معطل کر دیا ہے، جبکہ وزارت صحت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ سائنسدانوں نے ایک دلچسپ تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ ہمارے کائناتی پڑوس میں کم از کم 1004 ممکنہ سیارے ایسے ہیں جہاں خلائی مخلوقات موجود ہو سکتی ہیں، اور جو شاید خاموشی سے ہمیں دیکھ بھی رہی ہوں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ناسا کے TESS کے مشاہدات سے فائدہ حاصل کیا۔ یہ مشن TESS بطور خاص دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگاتے ہوئے سیارے ڈھونڈنے کے لیے ہی خلا میں بھیجا گیا تھا۔ پچھلے 2 سال میں یہ مشن 74% آسمان کا مشاہدہ مکمل کر چکا ہے۔ اب تک دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگاتے ہوئے ہزاروں سیارے دریافت کر چکا ہے۔ اگر ہمارے نظام شمسی سے باہر کسی دوسرے سیارے پر ہماری جیسی ذہین اور ہم جتنی یا ہم سے کچھ زیادہ ترقی یافتہ خلائی مخلوق موجود ہوئی تو کیا وہ ہمیں دیکھ پائے گی یا نہیں؟ یہی وہ سوال تھا جس کا جواب جاننے کے لیے سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ زمین سے 300 نوری سال دوری تک 1004 ستارے ایسے ہیں جن میں سے 3 بڑی خصوصیات موجود ہیں۔ وہ سب کے سب ہمارے سورج جیسے ستارے ہیں۔ وہ ہمارے نظام شمسی کی بالکل سیدھ میں ہے اور ان کے ارد گرد متوقع سیاروں پر زمین سے ملتا جلتا ماحول موجود ہو سکتا ہے۔
ان تینوں خصوصیات کی بنیاد پر ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ شاید ان ستاروں کے گرد موجود سیاروں پر زندگی نہ صرف وجود میں آ چکی ہو بلکہ بہت ممکن ہے کہ ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد ہماری جتنی ذہین اور ترقی یافتہ بھی ہو چکی ہو۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر جس طرح ہم دوسرے سیارے تلاش کر رہے ہیں ٹھیک اسی طرح وہ بھی شاید ہمیں تلاش کر چکے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر مسلسل نظر بھی رکھے ہوئے ہوں۔ خدا نے اناج میں ایسی قوت اور صحت بخش اجزاء شامل کیے ہیں کہ انسان کو عام اور سستی غذاؤں میں طاقت کا خزانہ مل جاتا ہے۔ باجرہ ایک ایسا اناج ہے جو بدن کو بھرپور غذائیت دینے کے ساتھ ساتھ جسم کی چربی کو کم کرنے اور اعصاب کو طاقت پہنچانے کا بھی کام کرتا ہے۔ عام طور پر اسے غریبوں کا اناج کہا جاتا ہے۔ خشک علاقوں کا مزدور طبقہ باجرے کی روٹی کھا کر 15 سے 16 گھنٹے تک محنت کرتا ہے اور تھکن محسوس نہیں کرتا۔ ماہرین یہ مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ باجرہ کو گڑ، شکر، گھی یا دیگر کھانے کے تیلوں میں ملا کر کھانے سے کمر مضبوط، خون عمدہ، ہاضمہ درست رہتا ہے اور پیٹ کی چربی بھی نہیں بنتی۔ حکیم بکرات نے چنے کو پھیپھڑوں کے لیے نہایت ہی مفید قرار دیا ہے۔ خارش اور جلد کی رطوبت کی بیماریوں میں یہ نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ بھیگے ہوئے چنے خوب اچھی طرح چبا کر استعمال کرنے سے وزن بڑھتا ہے۔ یہ خون کو صاف کرتا ہے۔ جن جانوروں کی غذا میں چنا شامل ہوتا ہے وہ اچھا دودھ اور بہتر گوشت مہیا کرتے ہیں۔ اس میں موجود نائٹروجن اور ہائیڈروجن کاربن کی خفیف مقدار جانوروں میں چربی پیدا کر کے جسم کی قوت اور حرارت مہیا کرتی ہے۔ یورپ اور دیگر مغربی اور ایشیائی ممالک میں اسے گوشت کا بہترین نعم البدل سمجھا جاتا ہے۔ چنے میں موجود وٹامن بی دل کی کارکردگی بڑھاتا ہے، دماغ، جگر، دانتوں اور ہڈیوں کے لیے مفید ہے اور اعصاب، گردہ، ہاضمہ کے عمل میں مددگار ہے۔ وٹامن بی تمام تازہ اناجوں کے چھلکوں اور بیجوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ چنے کو چھلکوں سمیت استعمال کرنے سے امراض گردہ اور پتھری بننے کے عمل سے نجات مل سکتی ہے۔ مکئی جو پاکستان میں سردیوں کے موسم میں عام طور پر پیدا ہوتی ہے، کوئلوں پر بھون کر کھائی جاتی ہے جو نہایت ہی لذیذ اور بھوک کو تسکین دیتی ہے، لیکن یہ کالی مرچ، نمک، لیموں کے بغیر کھانے سے ذرا دیر میں ہضم ہوتی ہے۔ اس کی روٹی خون کو صاف رکھتی ہے۔ اگر یہ 6 ماہ مسلسل کھائی جائے تو پرانے جذام کا مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ عام طور پر اس کا آٹا انسانی جسم کے تمام اعضاء کے لیے مفید نہیں ہے۔ قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ زمانہ قدیم کے یونانی کھیلوں اور زور آوری کے مقابلوں کی تیاری کے سلسلے میں کھلاڑیوں اور پہلوانوں کو زور آور بنانے کے لیے ان کی خوراک میں جو کو ایک ضروری جز کے طور پر شامل کیا جاتا تھا۔ جو میں جسم کو توانائی بخش والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% نشاستہ لحمیات اور فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ مغربی ممالک کے اکثر گھرانوں میں بچوں کو دودھ کے ساتھ جو ملا کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح بچوں کو اضافی غذائیت کے ساتھ ساتھ توانائی بھی مہیا ہوتی ہے اور وہ پیٹ کے درد سے بھی محفوظ رہتے ہیں، دودھ کو بھی آسانی سے ہضم کر لیتے ہیں۔ جو کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ 100 بیماریوں کو دور کرتا ہے، بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں زہریلے مادوں کو خارج کر کے جلد کو نکھارتا ہے۔ احادیث نبوی سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف جو کو روٹی، دلیے اور ستو کے طور پر استعمال فرماتے تھے بلکہ بطور علاج بھی جو کے استعمال کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار پڑتا تھا آپ اس کو جو کا دلیہ کھلانے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو کا استعمال غم اور کمزوری کو اس طرح نکال پھینکتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر میل کچیل صاف کر دیتا ہے۔ جدید تحقیقات تجربات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بیماریوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ جو کا دلیہ، ستو یا روٹی وغیرہ
میدا آنتوں اور السر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دوستو، یہ تھا چند اناج کا ذکر جو اپنے اندر قوت کے خزانے سمیٹے ہوئے ہے اور جنہیں ہم معمولی اور سستے جان کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹونک کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہیں اپنی روزمرہ کی غذا میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر سیتا پور میں اس وقت ہلچل مچ گئی جب ایک بندر نے بزرگ شہری سے پیسوں سے بھرا بیگ چھین لیا اور لوگوں پر نوٹ نچھاور کرنا شروع کر دیے۔ بندر نے ایک بزرگ شہری کے ہاتھ سے نوٹوں سے بھرا بیگ چھینا اور درخت پر چڑھ گیا۔ بیگ میں 4 لاکھ روپے موجود تھے۔ بندر نے بیگ کھول کر نوٹ نچھاور کرنا شروع کر دیے، جس کے باعث لوگوں کا رش لگ گیا اور انہوں نے مال مفت کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بعض صاحب عقل لوگوں نے بندر سے بڑی مشکل سے بیگ لے کر بزرگ شہری کے حوالے کیا۔ جب تک بیگ حاصل کیا گیا اس وقت تک 10 سے 12 ہزار روپے لوگوں پر نچھاور کیے جا چکے تھے۔ کپڑے دھونے کا کہنے پر بیوی نے شوہر کو ہی دھو ڈالا۔ تشویشناک حالت میں شوہر کو ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر پانی پت میں سخت سردی میں کپڑے دھونے کا کہنے پر بیوی نے شوہر کو ہی دھو ڈالا۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق جسبیر سنگھ نامی شخص کو سخت سردی میں بیوی سے کپڑے دھونے کی فرمائش کرنا مہنگا پڑ گیا۔ جسبیر سنگھ کے مطابق وہ صبح اپنی بیوی کو کپڑے دھونے کا کہہ کر گیا تھا۔ رات کو 9 بجے گھر آیا تو کپڑے یوں ہی پڑے تھے اور اس کی بیوی باورچی خانے میں پانی گرم کر رہی تھی۔ متاثرہ شخص جسبیر سنگھ کے مطابق جب اس نے بیوی سے کپڑوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ابلتا ہوا پانی اس پر پھینک دیا۔ بیوی نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ فرائی پین اٹھا کر اس کی دھلائی بھی کر دی۔ گرم پانی سے جھلسنے پر جسبیر سنگھ کو اس کے بھائی نے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ جسبیر کی درخواست پر پولیس نے بیوی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔